پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کامن ویلتھ ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ غلام حسین عوان اور وسیم قاسمی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچے تو ان کا استقبال پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا اور سفارت خانے کے اعلیٰ حکام نے کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانیہ میں دولت مشترکہ کے 19ویں سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے اپنے دورہ برطانیہ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس میں پاکستان 2018 کے مینڈیٹ پر اپنی پیش رفت رپورٹ بھی پیش کرے گا۔ جیریمی ہنٹ جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے ایک ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ بلائی ہے کامن ویلتھ کے فارن منسٹرز کی، جو ان کی 70th سیلیبریشنز ہیں کامن ویلتھ کی، اس سلسلے میں۔ تو اس میں پاکستان کی نمائندگی کرنی ہے، اور جو چوگم تھی 2018 کی، اس میں جو مینڈیٹس دیے گئے تھے اس کا امپلیمنٹیشن سٹیٹس جو ہے، جو پاکستان نے کیا پیش رفت کی، 4 تھیمز تھیں اس کانفرنس کی، اس کے بارے میں پاکستان کا جو پیش رفت ہے وہ میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے بھی ملاقات ہوگی، اور ایک میڈیا کانفرنس ہے، اس میں بھی شامل ہوں گا۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستان میں ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے جاری سیاسی سرگرمیوں پر بھی اظہار خیال کیا۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جو ڈینائل آ چکا ہے، جو نفی آ چکی ہے، اس سے سارا جو حقائق ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور اس کو جو توجہ وہ مبذول کرانا چاہ رہے تھے وہ توجہ اب نہیں مل رہی، کیونکہ اس کی حقیقت اور اس کی جو فیبریکیشن ہے، جس طرح فج کیا گیا ہے، وہ سامنے آ گیا ہے۔ وزیر خارجہ برطانیہ میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے منعقدہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں بھی پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ دورہ برطانیہ کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے منعقدہ پروگرامز میں بھی شرکت کریں گے۔ اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین وسیم اختر رامے نے انٹرنیشنل اوورسیز کمیٹی کا قیام کا اعلان کر دیا، جس کے کنوینر مخدوم طارق محمود الحسن ہوں گے۔ مزید جانیے اعتزاز عاصم کی رپورٹ سے۔ اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمین وسیم اختر رامے برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز مانچسٹر میں ان کے اعزاز میں دعوت کی گئی، جہاں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام بھی کیا گیا۔ وسیم اختر رامے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز کمیشن پنجاب ایک باقاعدہ فعال ادارہ بن چکا ہے۔ تمام اوورسیز کے مسائل اب اس پلیٹ فارم سے حل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر انٹرنیشنل اوورسیز کمیٹی کا اعلان بھی کیا، جس کا مرکزی کنوینر مخدوم طارق محمود الحسن کو مقرر کیا گیا۔ محمود الحسن نے اپنی اس تقرری پر وسیم اختر رامے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ کمیٹی بنائی ہے جو پورے دنیا میں ہم نے ایڈوائزری کونسلز بنانی ہے ہر کنٹری کی، اس کے ہم نے جو کنوینئر ہے مخدوم طارق صاحب کو لگا دیا ہے، اور ان کے ساتھ 4 ممبرز ہیں۔ یہ ہمیں ریکمنڈیشنز دیں گے کہ جس ملک میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہیں، اس میں ہم اپنا ایڈوائزری کمیٹی لگائیں گے، جس کی ریکمنڈیشن ان کے بعد ہم ان کے نوٹیفیکیشن کریں گے۔ پوری دنیا میں ہم نے بورڈ بنانے ہیں، ایڈوائزری بورڈ، یہاں پر 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کی پاکستانی آبادی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایڈوائزری کونسل جو ہے وہ ایسے لوگ جو لائل ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، اور جو کمیونٹی کا درد رکھتے ہوں گے اور کام کر سکتے ہوں گے، ایسے لوگوں پر مشتمل ہم ایک ایڈوائزری کونسل بنائیں گے۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے پوری دنیا کا کنوینر مقرر کیا گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کروں۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی ریاض فتیانہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ریاض فتیانہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوامی حکومت ہے، انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ان بحرانوں سے باہر نکل آئے گا۔ اعتزاز عاصم، 92 نیوز، مانچسٹر۔ حکومت پاکستان کی ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے سولیسٹر اشفاق جاوید کہتے ہیں کہ شہریوں کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے یہ اچھی اسکیم ہے۔ حکومت منی لانڈرنگ اور بے نامی اثاثوں کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے ٹیکس میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ لندن میں 92 نیوز کے بیورو چیف غلام حسین عوان سے گفتگو کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان کے اندر پہلے بھی جو ہے وہ مختلف حکومتیں جو ہے ایمنسٹی اسکیم متعارف کرتی رہی ہیں، تاکہ جن لوگوں کے پاس جو ہے وہ ایسی ایل گوٹن منی ہے اس کو وہ، یا اثاثے ہیں ایسے جن کو وہ ریگولائز کر سکیں۔ اس حکومت نے جو ایمنسٹی اسکیم انٹروڈیوس کرائی ہے، اس کے بارے میں ہمارے ساتھ اس وقت ماہر قانون سولیسٹر اشفاق جاوید صاحب لندن میں موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسکیم ہے یہ کس طرح دوسری اسکیموں سے بہتر ہے، اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی اشفاق صاحب، یہ بتائیے گا۔ ہم جو اس گورنمنٹ نے ایمنسٹی اسکیم کا لانچ کیا ہے، اس کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔
اس ریزن اس کی یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی ریونیو ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے جس میں صرف 20 لاکھ لوگ ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں, اور اس طرح کو سب پاکستان کی گورنمنٹ نے سب کو ٹیکس نٹ میں لانے کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا اجرا کیا جس کی انیشیل ڈیٹ 30 جون تک کی تھی. اس کے بعد اوورسیز پاکستانی اور بزنس کمیونٹی کے پریشر سے یہ 3 دن کے لیے ایکسٹینڈ کی گئی جس کی لاسٹ ڈیٹ آج ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ اپنے ایکشن میں آئے گی اور تمام ایسی پراپرٹی جو اللیگل طریقے سے بنائی گئی تھی, جو بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, اور تمام جو اس طرح کی پراپرٹیز بنائی گئی تھی اس پہ کریک ڈاؤن کرے گی اور پچھلی گورنمنٹس جو ہیں ان سے بہتر کارکردگی. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ اس سے ٹیکس نیٹ بڑھے گا, دوسرا عام جو پاکستانی ہیں اس کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس میں یہ ہے کہ جتنا ہمارا ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگا وہ ہماری قوم پہ خرچ ہوگا. ہم اوورسیز پاکستانی جو کہ سب سے زیادہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ, اور ہمیں امید ہے کہ وہ آنیسٹ مین ہے اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ پاکستانیوں کا پیسہ ایمانداری سے پاکستانیوں کے اوپر خرچ کیا جائے. جب پاکستانیوں کا پیسہ پاکستانیوں پہ خرچ کیا جائے گا تو اس سے اوبیسلی روڈز ہماری بہتر ہوں گی, امپلائمنٹ بہتر ہوگی اور پر کیپٹا انکم جو ہے وہ انکریز کرے گی. اچھا, بہت سارے لوگ اس کو کرٹیسائز بھی کر رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے طریقہ کیا ہے اس طرح, یہ دن تھوڑے دیے ہیں, یہ کم ہے, کیا کہیں گے؟ اس میں ڈیڈ لائن تو اوبیسلی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے, لیکن پاکستانی جو کمیونٹی ہے, ہم لوگ جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی گورنمنٹ کی طرح ہی ہمارے پریشر سے ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے, لیکن آئی تھنک یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا ڈیسیجن ہے کہ جو ان کی ڈیڈ لائن تھی اس میں ایک لٹل جو ہے وہ گریس پیریڈ دیا ہے, وہ اوبیسلی اپریشیٹیبل بھی ہے, اور آئی تھنک اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پیریڈ دینا بھی نہیں چاہیے, اور اس کے بعد ایکچولی جو ہے وہ کارکردگی حکومت کو دکھانی چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما اور سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی راجہ محمد اقبال خان کی برطانیہ آمد پر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے ورکرز نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں مقامی کمیونٹی سینٹر میں شائع کی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا. صفدر بخاری کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما راجہ محمد اقبال خان کے اعزاز میں مسلم لیگ نون برطانیہ کے کارکنوں کی جانب سے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. راجہ اقبال خان صاحب کو یو کے میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور انہوں نے جو اپنی کمیونٹی کے لیے وہاں پہ جو ان کی خدمت کی ہے, اس لیے کمیونٹی یہاں پہ جمع ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے. راجہ اقبال صاحب پاکستان سے آئے ہیں, ان کے اعزاز میں جو اجلاس منعقد کیا گیا ہے اس میں مجموعی طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جسٹس ملک ارشاد صاحب کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ میاں نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل رکھا جائے, اور فی الفور ان کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ اجلاس راجہ اقبال احمد خان سابق امیدوار اسمبلی آزاد کشمیر کے آزاد میں منعقد کیا گیا, جس میں پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. جو ویڈیو سامنے آئی ہے کل اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جس طرح ججوں کا کردار متنازع کردار سامنے آیا ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک جے آئی ٹی قائم کی جائے اور اس پہ تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آنا چاہیے. میں سب سے پہلے دل کے تھاک رہیوں سے راجہ اقبال صاحب کو برطانیہ آمد پہ اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس بات کے ساتھ ساتھ کہ میں اپنی جو حکومت آزاد کشمیر راجہ فاروق اعظم صاحب کی قیادت میں جو انہوں نے اچھے کام کیے ان کی بھی تائید کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ساتھ جو حالات جا رہے ہیں, جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس پہ میں اس کی مکمل طور پر مذمت کرتا ہوں, اور اس کے اوپر ایک جے آئی ٹی بنائی جانی چاہیے جس کا آزادانہ طور پر جو ہے نا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تقریب کے مہمان خصوصی راجہ محمد اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کی قیادت میں پورے آزاد کشمیر میں پوری طرح فعال ہے. حکومت آزاد کشمیر نے ریاست کے طول و عرض میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت جو الیکٹڈ حکومت ہے, الیکشن کے بعد وہ جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان میں بنی ہے, اسی حیثیت سے اور اسی طرح آزاد کشمیر میں ووٹ لے کر وہ حکومت بھی بنی ہے. راجہ فاروق حیدر خان کی 1-2 ملاقاتیں پرائم منسٹر پاکستان سے ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ اپنا کام تسلی بخش طریقے سے کریں, جس طرح میں وزیر اعظم یہاں منتخب ہوا ہوں اسی طرح آپ بھی وزیر اعظم ہیں. کسی قسم کا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, اچھی ریلیشن ہے, جمہوریت ہے,
छोटे मोटे एतराज़ होते रहते हैं, लेकिन कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज कश्मीरी काबिल सत्ताइश हैं कि वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंतहाई मुतहरक नजर आते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ अपना मुस्बत किरदार अदा करते नजर भी आते हैं। कश्मीरी बनकर आज शायद आपको पता होगा कि कल एहतजाज भी हो रहा है बराउद्दीन के हवाला से, तो उसमें सारे कश्मीरी जो हैं वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हों, एहतजाज करें। आप कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के यहाँ सफ़ीर हैं, पाकिस्तान की बका, उसकी अज़मत, उसके एहतराम के लिए आप यहाँ काम करें, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें। आपकी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है कि जब भी इलेक्शन होते हैं आप सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने ओवरसीज कश्मीरियों से दरख्वास्त की कि वो मसला कश्मीर को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम कोलालमपुर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ 32वें इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मलेशियन वज़ीर आज़म थे। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने खिताब करते हुए मलेशियन बिजनेसमैन को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तजवीज़ भी दी है। जावेदुर्रहमान की रिपोर्ट। इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद थे। जब वो अपनी अहलिया तुन डॉक्टर सीटी बिस्मा के साथ हॉल में दाखिल हुए तो पूरा हॉल कई मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम से हुआ, जिसके बाद दोनों मुमालिक के कौमी तराने बजाए गए। तकरीब के मेजबान और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मलिक शाहिद सलीम और ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ ने अपने इस्तकबालिया खिताब में डॉक्टर महातीर मोहम्मद का बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत करने पर पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से शुक्रिया अदा किया। तकरीब के रूही रवां और मेहमान खुसूसी डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने अपने खिताब में कहा कि मलेशिया की तारीख में किसी भी गैर मलेशियन चैम्बर का इस तरह की तकरीब मुनक्कद करने का यह पहला मौका है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने मलेशियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी और साथ ही पाकिस्तान के कारोबारी इदारों को मलेशिया में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलियात और ताउन की यकीन दहानी भी कराई। The business community is the backbone of our economy, and we can all play significant roles in enhancing bilateral trade between our countries. डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने गुज़श्ता बरस आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कारोबारी इदारों और शख्सियात को RCCI की जानिब से अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर एहसान पराचा मरहूम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो इनके बेटे हारून एहसान पराचा ने वसूल किया। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फेडरेशन ऑफ मलेशियन मैन्युफैक्चरर्स के वाइस प्रेसिडेंट दातुगो बिनकिम, माई इनकासा मलेशिया के ग्रुप CEO शहारुद्दीन मोहम्मद, लिमकॉक विंग यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट दातो तिफनी मैरिलिम, हारून एहसान पराचा, मलिक शाहिद सलीम, सोहेल अल्ताफ और दीगर मंदूबीन ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बाहमी तिजारत, सयाहत और सकाफत के फरोग के लिए नई राहें खुलेंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र जी कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद तशरीफ़ लेके आए। रावलपिंडी एजाज़ की बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने अपनी स्पीच में एक जुमला बोला जो कि एक तारीख़ी जुमला है कि मलेशिया की हिस्ट्री
میں کوئی بھی فورن چیمبر آف کامرس پہلی دفعہ آ کے اتنا بڑا ایونٹ، اتنی میگا کانفرنس کی، بزنس کانفرنس اور اچیومنٹ ایوارڈس کیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ یقین دلایا کہ پاکستان کے لیے ہر طریقے سے ان کی سپورٹ کھلی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ بزنس کے تعلقات کو اور بڑھانا چاہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا. راولپنڈی چیمبر آف کامرس نے آج ایک آئس بریکنگ کر دی ہے. جی مہاتیر محمد صاحب کا یہاں آنا پاکستان کے لیے اور راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے لیے ایک آنر سے کم نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج انہوں نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے، اور جس خلوص کے ساتھ وہ انہوں نے ٹائم دیا ہے، اور جتنا ٹائم دیا ہے اور جن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے، مجھے پکا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور بزنس اور ٹریڈ میں بھی بڑھوتی آئے گی. I think it's a good start. We are also looking at opportunity between the both countries' business people. The MOU sign, I think, is also good to actually have more collaborations, and maybe in terms of business and also maybe later on tourism industries. So I think this MOU sign is also to bring both the business people together, and we are also looking at how to enhance the trade between both countries. I think this will be also good for Malaysia and Pakistan. So I think with the Rawalpindi's Chamber of Commerce actively coming here, and with the President is also here, we are very happy to meet him, and hopefully in the future maybe we will have maybe another delegations to go over there and see ourselves what industries that we can actually look into and cooperate together. We look at this as an opportunity for us to expand our relationship, our business opportunity in Pakistan. We look forward for more bilateral trades between Pakistan and Malaysia, especially from the cooperative sector. We believe that, moving forward with the application of various technology, improvement in logistics and whatnot, I think there's a lot of potential that we can explore for both the benefits of both countries. Thank you to the Chamber wholeheartedly, because they've made us feel so welcome and so valued. Limcott Wing is the only Malaysian company represented tonight and recognized tonight, and that's a big privilege, and you guys as a community have really brought together the potential between our two countries. Limcott Wing is very proud of our network, and for some reason we've managed to attract the largest cohort of Pakistani students in Malaysia. They're studying at Limcott Wing, so we have definitely a deep love for your country. تو یہ کانفرنس بڑی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی اور انویسٹر کمیونٹی ملیشیا سے انویسٹمنٹ لانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی. میرے والد صاحب بھی جب وزیر خزانہ تھے اور راولپنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے، تو اس وقت بھی کافی انیشیٹو تھا ٹورڈز ملیشیا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی پیش رفت ہوئی، اور مجھے خوشی ہے کہ ملیشین انویسٹرز بھی کانفیڈنس شو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. اس ایونٹ کے بعد آئی بلیو پاکستان اینڈ ملیشیا کے جو ٹائز ہیں وہ اور بیٹر ہوں گے، بزنس اپرچونیٹیز اور زیادہ گرو کریں گی، اور ایسے مواقع اور ملتے رہنے چاہیے ہم کو. ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اینڈ پرائم منسٹر آف ملیشیا مہاتیر محمد، ان کی دوستی اور کلوز ہوگی، اور ہمارے جو بزنس ٹائز ہیں B2B کمپنیز کے، وہ اور زیادہ گہرے ہوں گے. خوبصورت ثقافتی رقص، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے کی دھن نے تقریب کو چار چاند لگا دیے. تقریب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ لمکاک ونگ یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے پاکستان کی ذہین اور مستحق طلباء کو 1 ملین رنگٹ کی اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا گیا. تقریب کے آخر میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ آج ڈاکٹر مہاتیر بن محمد کی سالگرہ ہے، فضا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور مبارکباد کی تالیوں سے گونج اٹھی.
तकरीब में पाकिस्तान और मलेशिया के 300 से ज़ायद कारोबारी इदारों, शख्सियात, आला ओहदेदारान और फैमिलीज ने शिरकत की। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म तुन डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद आज के इस इवेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। उन्होंने नुमायाँ कारकर्दगी करने वाले कारोबारी हजरात को एवार्ड्स तकसीम किए। उनकी आमद पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती की एक अजीम मिसाल है। बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ कैमरा टीम के साथ जावेद उर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। स्पेन में पाकिस्तानी कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने रियासत कैटालोनिया के वज़ीर दाखिला माइकल और दीगर हुकूमती अहलकारों से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने मकामी मीडिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में मनफी रिपोर्टिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने कातालोनिया के वजीर दाखिला माइकल बच और हुकूमती अहदेदारों के अलावा नेशनल पुलिस के 2 अहम ऑफिसर्स, चीफ कमिश्नर जॉन फोर्टन और तफ्तीशी यूनिट के सरबराह एमलियो से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों का मकसद पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ मकामी मीडिया के जानबदाराना और मुतसबाना रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना था। मकामी पुलिस ने 27 जून 2019 को बार्सिलोना में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें चंद पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कौमियतों के लोग भी गिरफ्तार हुए, मगर हिस्पानिया मीडिया ने पाकिस्तानियों का खास तौर पर जिक्र किया। हिस्पानियाई हुकाम से मुलाकात में पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने मकामी मीडिया के जानबदाराना और मुतसबाना रवैये पर अपनी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मेहनती, कानून की पाबंद और स्पेन से मोहब्बत करने वाली कौम है। इस मौके पर कातालोनिया के वजीर दाखिला का कहना था कि उनका मकसद कभी भी पाकिस्तानियों को खास तौर पर उनका नाम लेना या पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम करना नहीं रहा। मीडिया खबरों में तफसीलात बता सकता है, लेकिन हुकूमत कभी भी किसी कम्युनिटी को खास तौर पर लेबल नहीं करती। मुलाकात में कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने बताया कि वो मंशियात की आदी अफराद के लिए जल्द आगाही प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिस पर हिस्पानियाई वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम ने इमरान अली चौधरी के अज़्म की तारीफ की। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। जुल्फी बुखारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 20 जुलाई को अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिकी हुकाम इस सिलसिले में ज़वाबित पूरा करने का ऐलान करेंगे। वाशिंगटन में सफारत खाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मशीर जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान को करप्शन विरसे में मिली है, लेकिन इमरान खान इसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जुल्फी बुखारी ने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील की है कि वो माईशत संवारने के लिए अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। उन्होंने जुल्फी बुखारी को कहा कि पाकिस्तानी अमरीकियों से 21 जुलाई को होने वाले इमरान खान के जलसे में भरपूर शिरकत की जाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।